السلام علیکم جی، تو یہ ہے وائلڈ کنگ آف وائٹ ایٹ ایم کے فینٹیسی ورلڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 59 and hope so you are enjoying the novel. So let's start the episode. بابا ماما کے ساتھ گاڑی میں چلی جائیں، میں منسا کو لے آؤں گا۔ سدرا نے اسے گھورا مگر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا دیا تو وہ چلی گئی۔ احمد بھی اسے وقت پر واپس آنے کی ہدایت دیتے نکل گیا۔ منسا اپنے کمرے میں گئی تھی، اب نہ جانے اس کا کیا کام تھا۔ ہیر کچن سے اس کے لیے کچھ لے کر جا رہی تھی۔ وہ بیٹھ گیا۔ الیگزینڈر اور لیل بھی یہاں ہی تھے۔ روما اور فرقان بس چلے گئے تھے، ان کا گھر ذرا دور تھا۔ الیگزینڈر اور عمر نے ہی انہیں بھیج دیا۔ کھاؤ اب یہ، اور گرم دودھ بھی پی لینا۔ منسا نے برا منہ بناتے دودھ پیا۔ میں تمہارا بریف کیس نیچے چھوڑاؤں؟ ہیر اسے وہاں چھوڑ نیچے چلی گئی۔ وہیں عمر ظہیر کے ساتھ بریف کیس رکھوانے لگا۔ ہارون ان سے نظریں بچاتے اوپر آیا۔ اسے بیٹھ کر سکون سے کھانا کھاتے دیکھ اسے نہ جانے کیوں غصہ سا آ گیا۔ ویسے عجیب ہے نا تمہارے ساتھ بھی، جو پہلے منہا کا شوہر بننے جا رہا تھا اب تمہارا شوہر بن گیا۔ منسا نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ اسے یہ فضولیات نہیں سننی تھی۔ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی، شکریہ۔ منسا اس کے منہ سے ظہیر کے متعلق کچھ برا نہیں سننا چاہتی تھی۔ منہا کا تو بھائی بھی تھا وہ۔ منہا قیام ولد احمد ہی تو مکمل نام ہے اس کا۔ منسا دودھ کا آخری سپ لیتے اٹھی۔ وہ سرتاپا قیامت تھی۔ ہارون نے اعتراف کیا وہ خوبصورت ہے، مگر اسے اس کی خوبصورتی سے بھی چڑ تھی۔ وہ بس اسے روتے دیکھنا چاہتا تھا، صرف روتے۔ اور میرے شوہر کا مکمل نام ظہیر احمد ولد سفیان ہے، اور مجھے اس وقت تم سے کی گئی محبت پر افسوس ہو رہا ہے، جو ایک عورت کو خوش نہیں دیکھ پا رہا، عورت بھی وہ جو کبھی اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ منسا کی باتیں اسے تازیانے کی طرح لگیں۔ منسا آ بھی جاؤ۔ ہیر کی آواز گونجی۔ وہ جو کچھ کہنے کو منہ کھولنے لگا تھا، کنٹرول کرتے سائڈ ہو گیا۔ ہیر اسے لیتے نیچے گئی تو وہ بھی پیچھے ہی ہو لیا۔ لیل اور الیگزینڈر سے ملتے وہ عمر کے سینے سے لگتے رونے لگے، جو اسے خاموش کرواتے گاڑی میں بٹھا گیا۔ ہیر اس کا ماتھا چومتے ظہیر کو پھر خبردار کیا، جو ویسے ہی اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھا۔ ظہیر تو اس کا رونا مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ وہیں اس کے جاتے ہی جانی دروازے سے ہی اپنے بچوں کو لے کر چلا گیا۔ الیگزینڈر اور لیل اس کے ساتھ واپس آئے۔ الیگزینڈر ہارون سے پھر بات کرنے کا سوچا۔ حیا کو پیار دیتے اسے بھیجا۔ چاکلیٹ پاکٹ میں پڑی چاکلیٹ نکال کر اسے دی، جو وہ تھام گئی۔ وہیں لیل کی تیز نظریں اس پر ہی تھیں۔ وہ مسکرا دیا اپنی بیوی کی حرکت پر۔ کیا ہوا؟ ظہیر نے گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائے جیسے درد ضبط کر رہی تھی۔ احمد، روتے کہا، اور یہاں احمد کی بس ہوئی۔ گاڑی روکتے اسے گود میں سمیٹا، جو رونا شروع کر چکی تھی۔ کیا ہوا حیاتی؟ اس کی گال پر جا بجا بوسے دیتے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، ہچکی بھرتے بتایا، جبکہ احمد نے اسے دیکھا، جس کے شدت سے رونے پر رنگ میں سرخیاں گھل چکی تھیں۔ میں گھر جا کر میڈیسن دوں گا، بس تھوڑی دور ہے گھر۔ اس کا ارادہ ویسے بھی گھر وقت پر جانے کا تھا۔ نو، سر ہلاتے اس کی گردن سے سانسیں بھرنے لگی۔ اس کی گود میں بالکل کسی بچے کی طرح بیٹھی تھی، بس چہرہ سامنے کے بجائے اس کی طرف تھا۔ کیوں؟ اس نے گاڑی بھی سٹارٹ کر لی۔ ماما نے کہا تھا میڈیسن نہیں کھانی۔ وہ سمجھا تو نہیں، مگر سر ہلا گیا۔
میں یہاں کاٹ لوں؟ وہ اس کی گردن اور کندھے کے درمیانی جگہ پر انگلی رکھے پوچھ رہی تھی، ساتھ سوں بھی جاری تھا۔ کاٹ لو۔ ظہیر کی ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ دانتوں سے پوری طاقت لگا کر وہاں کاٹنے لگی، اس قدر شدت سے کہ ظہیر بھی چیخ اٹھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں لپیٹتے اس کو ساتھ چپکایا جو شاید ماंس کھانے کے ارادے سے کاٹ رہی تھی۔ منسا کے ہونٹوں اور گلے میں خون کا ذائقہ سا اترا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ جنگلی بلی پہلی دفعہ گوشت ملا ہے؟ اسے چھیڑتے پوچھا جو پیچھے ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا، بتاتے اب اس کی گردن کی دوسری سائیڈ کی طرف آئی۔ پہلی طرف تو وہ اچھے خاصے نشان بن چکے تھے۔ پھر بغیر پوچھے ہی ظہیر کے کندھے کی دوسری سائیڈ بھی ایسے ہی نشان بنا گئے۔ وہ پھر چیخ اٹھا، مگر منسا نے بالکل پرواہ نہیں کی۔ وہ اس کے دانتوں کی چبھن پر سسکا۔ اب وہ گردن سے کندھے تک جگہ جگہ کاٹ رہی تھی، مگر وہ اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کس چیز کا درد ہے، مگر اس کے کاٹنے کی شدت سے درد کی شدت کا اندازہ وہ لگا سکتا تھا۔ کبھی جنگلی بلی تو کبھی شیرنی۔ آخر چکر کیا ہے؟ اس کی کمر سہلاتے پوچھا۔ اشارہ کبھی کمر پر ناخن مارنے اور اب کاٹنے کی طرف تھا۔ منسا اس کی گردن میں منہ دیے ہلکا سا سسکی۔ کیا ہوا؟ منسا نے جواب نہیں دیا۔ شرٹ اتار دوں؟ سینے پر کاٹ دینا۔ وہ جواب دینے کے بجائے اس کی گود میں ہی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میرا بچہ بننے کی ضرورت نہیں، بچے مجھے ہر صورت چاہیے۔ تم میری بیوی ہی ہو، نہ تمہیں بیبی کہوں گا اور نہ ہی مانوں گا۔ منسا اس کی بات پر دونوں ہاتھوں سے اس کی داڑھی کھینچی۔ وہ اسے گھورنے لگا جو اب اس کی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ تم میرا خیال بچوں کی طرح نہیں رکھو گے؟ ہونٹ دبائے پوچھا۔ ظہیر سامنے سے دھیان ہٹاتے اسے دیکھا۔ نہیں۔ اسے جواب پسند نہیں آیا تھا۔ سر اٹھائے اسے منہ بناتے دیکھنا جاری رکھا۔ میں تمہارا خیال بیوی کی طرح رکھوں گا۔ بچوں اور بیوی میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت جلد سمجھا دوں گا تمہیں۔ اس کے اٹھے سر کو تھامتے اس کے ہونٹ چومے۔ وہ اپنا سر ظہیر کے سینے میں چھپا گئی۔ ظہیر بھی ایک ہاتھ اس کے گرد ڈالا۔ سونے کی غلطی مت کرنا، میں اٹھا دوں گا پھر۔ اب گھر پاس ہی تھا۔ وہ ظہیر کے سینے پر چٹکی کاٹتے پھر آنکھیں موند گئے۔ ظہیر اسے گھورتے 2 منٹ بعد گاڑی روک دی۔ مجھے یوں ہی اٹھا کر لے جاؤ، حکم دیتے انداز پر وہ مسکرایا۔ پہلے ہی دن اپنی ساس کو انسیکیور کرو گی تم تو۔ اس کا حکم مانتے اسے گود میں اٹھائے باہر نکلا۔ وہ اس کا بیبی نہ ہو کر بھی بیبی جتنی ہی تھی، چھوٹی سی۔ ساس کے پاس اپنا شوہر ہے، تم زیادہ باتیں مت بناؤ۔ اس کے ڈپٹنے پر کمر پر رکھے ہاتھ پر پکڑ سخت کی۔ وہ آنکھیں کھولتے اسے گھورنے لگی۔ اتنا رستہ نہیں ہے جتنا تم منہ بنا رہے ہو۔ نہیں اٹھا سکتے تو اس وقت کیوں ہاں کی تھی؟ منع کر دیتے نا۔ میں نے کون سا تمہارے سر پہ بندوق رکھی تھی یا تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کرتے دھمکایا تھا جو میری بات ماننا تمہاری مجبوری تھی؟ ظہیر نے اس کی چلتی زبان ملاحظہ کی۔ یہ زبان پہلے تو نہیں تھی۔ وہ ابھی دروازے سے دور ہی کھڑے تھے۔ جھوٹ مت بولو، تمہارے سامنے کتنی دفعہ بولی ہوں، اشاروں سے بات تو نہیں کرتی تھی تم سے۔ ظہیر کو اس سے بحث کرنا سب سے بڑی غلطی لگی۔ اس زبان کی لمبائی کی بات کر رہا ہوں، انداز جتاتا تھا، جبکہ وہ بھی منسا تھی، اپنے نام کی ایک۔ یہ پہلے بھی منہ کے اندر ہی رہتی تھی اور اتنی ہی لمبی تھی، باہر کو تو نہیں گر رہی۔ اس کی گود میں وہ اسے ہی گور رہی تھی۔ یہ عورتیں اس طرح دھوکہ دیتی ہیں، شادی سے پہلے معصوم اور شادی کے بعد محلے کی پپھوں کی طرح چالاک اور ہوشیار۔
بڑبڑاتے اس کو یوں ہی اٹھائے آگے کو قدم بڑھائے۔ تم بات درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے، ساتھ ہی دہائی دے۔ ابھی تو جو کام ادھورا چھوڑ دیا تھا تمہارے بابا کے گھر میں وہ پورا کرنا ہے۔ منسا کی زبان کو تالے لگ گئے، جیسے سارے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ وہ تو دیکھتا رہ گیا۔ مسکراہٹ دبائی جو اب چہرہ اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ ویلکم ہوم بیٹا، احمد اور سدرا نے یک زبان کہا۔ وہ دونوں انہی کے انتظار میں تھے۔ منسا اب اس کی گود سے اترنا چاہا مگر وہ بھی پکڑ سخت کر گیا۔ اس نے بہت معصوم منہ بنائے مگر کسی کام نہیں آئے۔ سدرا مسکراہٹ دباتے دروازے کے دونوں طرف سرسوں کا تیل گرایا، پھر انہیں اندر آنے کا رستہ دیا۔ چلے جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ مسکرا دیا۔ منسا کو کمرے میں بیڈ پر بٹھاتے وہ سیدھا ہوا۔ کھانا کھاؤ گے؟ منسا نے لب دبائے، پہلے تو سوچا پھر سر ہاں میں ہلا دیا۔ کپڑے بدل لو پھر، یہ بھاری ہوں گے۔ منسا اوکے کہتے ظہیر کے کمرے میں لائے بریف کیس میں سے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہنتے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ کچھ نروس تو تھی مگر ظہیر کی فیملی نے الگ ثابت ہی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے بھی وہاں ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، اسی لیے ظہیر نے اس سے بھی پوچھ لیا۔ پھر کھانا آرڈر کرتے وہ ان کو بھی ڈائننگ ٹیبل پر بلا لایا۔ بیٹا اور لے لو۔ منسا نے ہاتھ ہی کھڑے کر دیے۔ نہیں ماما، یہ بہت ہو گیا۔ ظہیر اس کے ماما کہنے پر خوش ہوا۔ یہ بات وہ اس کے چہرے سے پڑھ سکتی تھی، حالانکہ یہ لفظ غیر ارادتاً نکلا تھا۔ وہ اچانک یوں بول گئی جیسے سامنے ہیر ہو، مگر ظہیر کی مسکراہٹ دیکھتے وہ سوچ چکی تھی وہ انہیں ماما بابا ہی کہے گی۔ اچھا تو کچھ اور کھاؤ گے؟ انہوں نے بھی خوش دلی سے پوچھ لیا۔ نہیں ماما، بس بہت ہو گیا، اب بابا سے پوچھ لے، کہیں وہ نہ برا مان جائیں۔ ظہیر اس کی مستی پر مسکرایا۔ وہیں احمد سدرا کو گڑبڑاتے دیکھ مسکرا دیے۔ میرے بابا برا نہیں مانتے، ظہیر نے انہیں ڈیفینڈ کیا، مگر میری ماما تو مان جاتی تھی جب بابا کھانے کے ٹیبل پر بار بار مجھ سے ہر ڈش کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وہ بھی کھل کر باتیں کرنے لگے۔ اور تمہارے بابا ڈشز کے بارے میں کیوں پوچھتے تھے؟ ظہیر ٹیبل پر کوہنی ٹکاتے اس کی طرف رک گیا۔ کیونکہ بابا کھانا بناتے ہیں تو پوچھنا تو تھا ہی کیسا بنا ہے۔ ظہیر اس کی مسکراہٹ دیکھی جو شرارت سے بھرپور تھی۔ اور تم بابا اور ماما میں لڑائی کرواتی تھی، بیڈ گرل۔ ظہیر اس کا ناک پکڑتے دبایا۔ منہا اسے گھورتے اپنا ناک چھڑایا۔ ماما ویسے ہی لڑائی کرتی رہتی ہیں، انہیں کوئی بات نہیں چاہیے ہوتی۔ یہ بات تو ظہیر اچھے سے جان چکا تھا، جیسے تمہیں۔ انگلی پھر اس کی طرف اٹھاتے اس کا ناک چھیڑا۔ پروفیسر، میں بول رہی ہوں اپنے ہاتھ پاس رکھو، ورنہ یہاں لڑائی ہو جانی ہے، وہ بھی پہلے ہی دن۔ احمد اور سدرا دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگی جو بچوں کی طرح جگڑ رہے تھے، آس پاس کا ہوش تک بھلا چکے تھے۔ بے وقوف لڑکی، یہ دن نہیں رات ہے۔ اپنی بات پر خود ہی ہنسا۔ وہیں منسا اس کا سر پھوڑنے کو کچھ ڈھونڈتی جب احمد درمیان میں کودے۔ بالکل ٹھیک، یہ رات ہے اور رات سونے کے لیے ہوتی ہے، تو شاباش ابھی اٹھو۔ منسا ان کی بات پر ہتھیار ڈال دیے۔ بابا کو بھی نہیں معلوم رات سونے کے لیے نہیں، اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ اس کی طرف جھکتے سرگوشی کی۔ وہ سرخ پڑ گئی تھی، ساتھ ہی سر بھی جھک گیا۔ احمد اور سدرا نے پھر ظہیر کو دیکھا۔ وہ کندھے اچکا گیا، حالانکہ وہ دونوں جانتے تھے اس شیرنی کی زبان کو تالا کس نے لگوایا ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ وہ چپ چاپ چلے گئے۔ ارادہ انہیں اکیلے میں وقت دینے کا تھا۔ چلے میری شیرنی کمرے میں۔ اور اس کی کرسی کا گھماتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ خود کھڑا تھا۔ وہ مجھے کچھ بتانا تھا۔ اس کے ہچکچانے پر ظہیر اس کی چیئر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے ہاتھ پکڑے جنہیں وہ موڑ رہی تھی۔ وہ ایک لفظ کہتے پھر سر جھکا لیا۔ ظہیر انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا چہرہ اٹھایا۔ وہ آنکھیں ہی بند کر گئی۔ وہ اس گریز کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا،
منسا نے اپنے ہاتھ اس سے چھڑائے۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب وہ دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال گئے، سر اس کی گردن اور کندھے میں چھپایا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، تم میرے پاس نہیں آ سکتے۔ وہ اس کی بات نہیں سمجھا۔ اور کیسے پاس آتے ہیں؟ ہم دونوں پہلے بھی پاس ہی ہیں۔ منسا بے چارگی سے منہ بنایا۔ وہ جو ہر دوسری بات زوم آنی کرتا تھا اب اس کی باتوں کے مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جتنا پاس تم آنا چاہتے ہو اتنا پاس نہیں آ سکتے۔ اور اس کی بات سمجھنے میں اسے وقت لگا۔ جب سمجھ آئی تو مسکراتے اس کا چہرہ سینے سے نکالا۔ اتنا ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، نارمل ہے۔ ظہیر اس کے کندھے تھپکے۔ وہیں اس کا نارمل جواب منسا کو سکون دے گیا۔ اسے تو ڈر تھا کہیں وہ ہائپر نہ ہو جائے۔ میں دودھ لاتا ہوں گرم گرم، وہ پینا آرام ملے گا۔ اس کا ماتھا چومتے وہ چلا گیا۔ منسا کچھ پل تو وہیں بیٹھی رہی، پھر اس کے پیچھے جانے کو اٹھی مگر وہ پہلے ہی آ گیا۔ کمرے میں چلتے ہیں۔ ظہیر اس کا ہاتھ تھامتے اسے کمرے میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے دودھ کا گلاس تھمایا۔ گرم گرم ہے، زیادہ گرم نہیں ہے، ایک ایک سپ لے کر پیو، اچھا لگے گا۔ اب اس کے درد کی بھی سمجھ آ رہی تھی جو وہ گاڑی میں اس کے دونوں کندھے اور گردن زخمی کر گئی۔ ظہیر کچھ دیر بعد باہر آیا۔ اس کے پاس بیڈ پر جگہ سنبھالی جو اب سکون سے بیٹھی تھی۔ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے اس کے گرد بازو ڈالے۔ کیا یہ میری کل کی حرکت کی وجہ سے تھا؟ کیا وہ اس قدر چھوٹی تھی؟ اس کو گلٹ سا ہونے لگا۔ جب سے یہ خیال آ رہے تھے وہ برا محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، پہلے بھی ہوتا ہے ایسے، بس پہلی دفعہ اتنا درد ہو رہا ہے۔ ماما نے کہا تھا شادی کے بعد ہوتی ہے، بس خیال رکھنا ہے اپنا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، دھیمے لہجے میں بتایا۔ باہر لان میں جھگڑتی لڑکی تو جیسے کوئی اور تھی۔ اسے یقین نہیں آیا یہ اس کی شیرنی ہی ہے۔ اتنا دھیما لہجہ! پہلے کون خیال رکھتا تھا؟ اس کا ماتھا چوما۔ بابا یا پھر شایان؟ ظہیر مسکرا دیا۔ وہ واقعی بچی تھی، اسے بہت خیال رکھنا پڑنا تھا، مگر قبول تھا، اس کے لیے سب قبول تھا۔ ہاٹ واٹر باٹل لے آؤں؟ ایک ہاتھ اس کے پیٹ کے نچلے حصے کو دبانے لگا۔ اسے کچھ سکون مل رہا تھا اس سے۔ نہیں، ایسے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ مزید ظہیر کے ساتھ چپکی۔ ظہیر بھی نرمی سے دباتے اسے اپنی آغوش میں بھر گیا۔ اگر وہ اسے اپنی طلب کے لیے ساری رات جگا سکتا تھا تو اس کے درد کے وقت میں اس کے لیے بھی جاگ سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی عمر میں چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی شدتیں سہتے تڑپتے اس کی باہوں میں رات گزار سکتی تھی تو وہ بھی اس کے درد کے وقت اس کا درد کم کرنے کی کچھ کوشش کر سکتا تھا۔ سو جاؤ۔ ظہیر اس کی آنکھیں چومی۔ وہ ایک ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے اس کے ساتھ لگی ہی آنکھیں موند گئی۔ ظہیر اس کے سکون سے سونے پر پرسکون ہوا۔ شاید اس طرح اس کی تکلیف کم ہو جاتی، اس کے لیے بھی یہی اچھا تھا۔ کہاں جانا ہے اب؟ وہ دونوں ہائیکنگ کر رہے تھے۔ شایان ایک جگہ رکتے ہانپنے لگا جبکہ منہا تجسس سے آگے کا پوچھ رہی تھی۔ بڑی میں ہوں، تھک تم رہے ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے اسے چھیڑا۔ دونوں ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ دونوں نے فل باڈی کور سوٹ پہن رکھے تھے، ہاتھوں پر گلوز اور چہرے پہ ٹوپیاں۔ کیونکہ آج کل تمہیں میں تھکا نہیں رہا، ورنہ تمہاری سانسیں تو اب تک ناہموار ہو چکی ہوتی۔ شایان کی طرف جھکی تھی وہ۔ شایان اس کے گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے مزید جھکا لیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر فوراً نروس ہوئی۔ وہیں شایان مسکراتے اسے مزید چھیڑنے لگا۔ ان ٹھنڈی وادیوں میں ایک دوسرے کے وجود میں اترنے کا مزہ الگ ہوگا۔ منہا کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو گیا۔ اس کی باتوں کو سوچتے ہی وہ نیلی پیلی ہونے لگے۔ وہیں شایان اس کی حالت دیکھتے چھوٹی سی گستاخی کی، اور وہیں منہا میڈم کا دل زوروں سے دھڑکتے باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ ون مور کس کہتے ہی دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ سردی سے کپ کپاتے اور سرد ہونٹوں کا لمس پاتے سسکی۔
مگر جیسے ہی اس کے لمس میں گرمی بھرنے لگی منہا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ شایان اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا کاٹا، وہ سسکی، اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ نیلے سے واپس سرخ ہو گئے۔ شایان اس کی حالت دیکھتے اسے اپنی جگہ پر بٹھاتے خود اٹھا۔ اب کون بوڑھا لگ رہا ہے تمہیں؟ پوچھتے خود بازو کھولتے ان سرد ہواؤں کو اپنے وجود میں بھرا جو منہا کے وجود کی گرمی کم کرنے لگی۔ تم چیٹر ہو، دہائی دی۔ وہیں شایان نے اسے جن نظروں سے دیکھا وہ شرم سے سر ہی جھکا گئی۔ چلے مس جوان، اس کا ہاتھ پکڑتے کھینچتے اٹھایا، اسے چھیڑتے اس کے ساتھ ہی پہاڑی کراس کرتے اگلی پہاڑی کی طرف جانے لگے۔ وہاں زپ لائن لگی تھی، انہیں نیچے جانا تھا۔ ایسے آسانی ہوتی، واپس پہاڑی اترنا مشکل کام تھا۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ایک یہ ٹرپ تھا جس میں دونوں خوش تو تھے مگر کچھ خالی پن سا تھا جو منہا سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج کیوں یہ خالی پن بھرتا سا محسوس ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پائی مگر مسکراتے اس کے ساتھ اگلی پہاڑی پر جانے لگے۔ بیلا، وہ جو اپنے دھیان کام کر رہی تھی چونکی۔ جی؟ پری اس کے جی کو اگنور کرتے اس کے کندھے کے ساتھ لگتے باہر لان میں دیکھنے لگے۔ یہاں سے کاٹیج کتنا ہی صاف نظر آتی ہے، اور حارث بھائی بھی۔ بیلا نامحسوس سی لرزی۔ اس دن کے بعد اس کا سامنا نہیں ہوا تھا حارث سے، وہ اس کے سامنے آتی ہی نہیں تھی، وہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی رفو چکر ہو جاتی۔ کیا ہوا؟ آؤ میں حارث بھائی سے بولتی ہوں آج ہمیں جنگل گھمانے لے کر جائیں، موسیٰ تو نہ جانے کب آئے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی سنے بغیر اسے ساتھ باہر لے آئی۔ حارث، وہ فوراً چونکا۔ جی میم۔ وہ پہلی دفعہ اس سے یوں مخاطب ہوا تھا۔ مجھے اور بیلا کو جنگل گھمانے لے کر جاؤ۔ حارث نے سفید چھوٹے سے ہاتھ میں دبی وہ کلائی دیکھی، پھر سر جھکاتے جی کہا۔ پری خوشی سے اس کی کلائی چھوڑتے ہلکا سا اچھلی، مگر حارث کے روکنے پر شرمندہ سے ہنستے پیچھے ہوئے۔ میں شوز پہن کر آئی، کہتے ہی وہ اندر کو دوڑی۔ بیلا حارث کی نظروں سے ڈرتے وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ ایک نظر اندر جا چکی پری کو دیکھ اس کی طرف بڑھا، ایک قدم کے فاصلے پر رکھتے اس کی تھوڑی تھامتے چہرہ اٹھایا۔ کہاں گھومنا ہے تمہیں؟ وہ آنکھیں نیچے لرزی۔ حارث کا انداز اور لمس دونوں بہت ٹھنڈا تھے۔ چپ چاپ جا کر کمرے میں لیٹ جاؤ، یہ ٹانگیں چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہاری ان فرمائشوں پر۔ وہ حلق تر کرتے آنکھیں زور سے میچ کے۔ حارث اس وقت ماضی کی بھول بھلیا سے آزاد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو ہلتے نہ دیکھ اس کی کمر پر ہاتھ رکھا، اس کے وجود پر جیسے کسی نے پانی پھینک دیا۔ وہ پسینے میں نہا گئے۔ حارث اس کے کان کی طرف جھکا، وہاں ہونٹ بالکل اس کے کان پر رکھے۔ اگر سیر کا شوق ہے تو رات کو آنا، تمہیں دوسری دنیا کے سیر کرواؤں گا۔ بیلا نے دیکھا، یہ ویسے ہی الفاظ تھے، اسی شخص کی جھلک تھی، اسی کے ہونٹوں کے لمس سا تھا۔ اس کے لیے اگلی سانس مشکل ہو گئی، وہ سانسیں روکے وہیں جمی رہی۔ حارث اس کی کمر پر پکڑ سخت کرتے اس کے کان سے نیچے گردن پر ہونٹ رکھے، وہاں زبان سے چھوتے گیلا لمس چھوڑا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پوری قوت سے دھکا دیتے اندر بھاگ گئی۔ پیچھے حارث اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے کاٹیج میں چلا گیا۔ اب پری اور بیلا دونوں ہی کہیں نہیں جاتی۔ بیلا 2 منٹ میں بخار میں تپنے لگی، پری اس کا خیال رکھتے جنگل گھومنے کو مکمل بھول جاتی۔ وہ وضو بناتے نفل ادا کرنے کا سوچنے لگا، یہ کام تو چلتے ہی رہنے تھے۔ بیلا کمرے میں دوڑتے پہنچی، اس کے پاؤں تک اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ لرزنے لگی تھی۔ وہ وہیں فرش پر گر گئے۔ نو گھوسٹ، نو پلیز، سرگوشی کرتے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ بیبی حسن تو سراہنے کے لیے ہوتا ہے، اور مجھ سے اچھا سراہنے والا کہاں ملے گا تمہیں؟ اس حسن کا حق ادا کر دوں گا میں آج کی شام۔
ماضی کی سرگوشی گونجی، وہ مزید خود میں سمٹی۔ نو آئی سیڈ نو، وہ چیخی۔ باہر جاتی پری چیخ سنتے بیلا کے کمرے میں آئی۔ تب تک بیلا بے ہوش ہو چکی تھی۔ پری حارث کو بلاتے اسے بیڈ پر لٹایا، جبکہ وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا۔ انتہائی مطمئن انداز میں بیلا کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں کرنے کے لیے کچن سے پانی لایا۔ وہیں پری شوز بدلنے گئی تھی جب اس کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سارا پسینے سے بھیگا تھا، ہونٹ جو خشک ہو چکے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، پھر بھی اس میں کشش تھی۔ اتنا پسینہ تو میری غربت بھری راتوں میں نہیں آیا تمہیں۔ اس کے ہونٹوں کو انگلی سے تھپکتے سرگوشی کی، بالکل اس کے کان کے پاس۔ بیلا بے ہوشی میں بھی سرخ پڑے، نبض چلنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ حارث کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی، دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ نرمی سے چومنے کے بجائے وہ ان ہونٹوں پر سختی سے دانتوں سے کاٹ گیا۔ ہلکی خون کی بوند نمودار ہوئی، جسے وہ اپنے ہونٹوں سے پیتے، مزید زوروں سے اس کے ہونٹوں کو دباتے مزید خون نکالنے لگا۔ I am addicted of this blood, red blood۔ سرگوشی سے اس کے ہونٹوں پر پھر نمودار ہونے والے، زبان سے اس کے ہونٹوں پر پھر نمودار ہونے والے خون کو چنا۔ باہر پری کے قدموں کی آواز سنتے وہ پھر شدت سے اس کے ہونٹوں پر کاٹتے دور ہو گیا۔ حارث بھائی آپ چلے جائیں، میں ہوں بیلا کے پاس۔ وہ پریشان سی تھی۔ حارث ایک گہری نظر بیلا کے وجود پر ڈالتے چلا گیا۔ وہیں پری اس کے پاس بیٹھتے اسے ہوش دلانے کے جتن کرنے لگی۔ حارث اچھے سے جانتا تھا اب وہ ہوش میں صبح ہی آئے گی۔ اس کی اتنی دہشت تو تھی وہ 24 گھنٹے خود سے بیگانہ ہو جاتی، سب بھول جاتی۔ حارث کے جاتے پری کو اچانک دائی کا خیال آیا۔ پھر باہر جاتے حارث کو انہیں بلانے کا کہا۔ وہیں موسیٰ بھی آج وقت سے واپس آ گیا۔ بیلا کی بے ہوشی کا سنتے اس کا سر حارث کی طرف گھوما۔ اس کے جھکے سر نے سب ثابت کر دیا۔ وہ اسے دائی کو بلانے کا کہتے پری کے گرد بازو حمائل کرتے اندر چلا گیا۔ اسی بہانے وہ پری کو ایک دفعہ پھر چیک اپ کروا لیتا۔ پری تو کہیں جانے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ موسیٰ اس کے پاس فکر مند سا بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ لیل سے ملنا موسیٰ کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ دھیمے سے کہتے وہ ویسے ہی پڑی رہی۔ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ وہ اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا جب اس کی ذمہ داری لیل نے اسے سونپی ہو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بس بتاؤ اپنی پری کے بارے میں، کیا نام ہے اس کا؟ یا پھر پری اس کا نام ہے؟ وہ ویسے ہی پوچھنے لگی۔ وہ معصومہ ہے، مگر معصومیت کے بغیر۔ وہ مسکرا دیا اور وہ موسیٰ کی مسکراہٹ دیکھنے لگی۔ پری کے ذکر پر وہ مسکراہٹ بہت الگ سی تھی، اور اسے بڑے ہو کر مجھ سے شادی کرنی ہے، اس کا صرف یہ خواب ہے۔ موسیٰ اس کی پچھلی ملاقات کا حوالہ دیا جہاں وہ اسے واپس آنے سے پہلے سمجھانے گیا تھا۔ اچھا، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ موسیٰ اسے گھورا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اسے کسی طریقے تو سمجھانا ہی تھا۔ مجھے اپنا ایک خواب پورا کرنا ہے۔ موسیٰ نے مزید بولنے کا اشارہ کیا۔ تم سے شادی کرنی ہے بڑے ہو کر، میری زندگی کا خواب ہے۔ موسیٰ چہرہ موڑتے مسکراہٹ دبائی۔ اور وہ کیوں؟ پری انگلی سے اسے پاس ہونے کا اشارہ کیا۔ تم نے خود کہا تھا صرف ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ہونٹ چھو سکتے ہیں۔ مجھے تمہارے ہونٹ چھونے ہیں، وہ بھی روز۔ موسیٰ اسے گھورتے سیدھا ہوا۔ کوئی بعد نہیں تھا وہ ابھی اس کے ہونٹوں کو چھونے لگتی، وہ بھی اپنے ہونٹوں سے۔ اوکے ڈن، تب تک تم کسی کے ہونٹوں کے بارے میں نہیں سوچو گی، اور نہ ہی ایسی باتیں کسی سے سنو گی اور نہ ہی سوچو گی۔ موسیٰ اس کے ساتھ مزید دماغ نہیں کھپا سکتا تھا۔ وہ اس بات پر راضی تھی تو یہی صحیح۔ وہ خوشی سے کوہنیاں میز پر ٹکائے ہاتھوں میں چہرہ رکھے محبت سے موسیٰ کو نہارنے لگی، اور موسیٰ اس کے یوں نہارنے کے لیے ساری زندگی بھی یوں ہی بیٹھا رہ سکتا تھا۔ کہاں کھو گئے؟
وہ چونکا، مسکراتے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کافی چھوٹی بچی ہے۔ موسیٰ مسکراتے اٹھ کے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ عمر میں تمہاری سوچ سے بھی چھوٹی اور حرکتوں پلس دماغ میں تمہاری سوچ سے بھی بڑی۔ اس کی باتیں وہ خوشی سے بتا رہا تھا۔ تمہاری ماما کو پسند ہے؟ موسیٰ پلٹا۔ وہ مجھے پسند ہے اور ہم دونوں کے لیے اتنا بہت ہے۔ کسی بھی اور کی پسند ناپسند معنی نہیں رکھتی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ کتنا شدت پسند ہے اس کے معاملے میں۔ موسیٰ اسے اپنے خیال رکھنے اور اگر ضرورت ہو تو بلانے کا کہتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ اس کو جاتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ کمرہ بند ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کے حواسوں پر نیند طاری ہونے لگی تھی۔ جی تو سوری فار لیٹ پہ، اور میں سنڈے کو اب بھی نہیں دیا کروں گی۔ اب سے پہلے تو میں فری تھی، لیکن اب چونکہ میری یونیورسٹی اسٹارٹ ہو چکی ہے تو اسائنمنٹ کوئزز پریزنٹیشن اینڈ آل میں بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا۔ ابھی بھی میرے پاس بک پڑی ہوئی ہے جس سے مجھے پڑھنا ہے، لیکن میرا موڈ ہی نہیں بن رہا۔ تو سنڈے کے لیے اور لیٹ ایپی کے لیے دونوں کے لیے سوری، اینڈ ہوپ سو یو آر انجوائنگ دا ناول۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔